بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے غزوہ بدر کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ قریش نے آج تک مسلمانوں کو ستایا، خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سے بڑی تکلیفیں پہنچائی، مگر مسلمانوں نے انہیں اس کا منہ توڑ جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے یہ ظلم سہتے اور ان کا برا بھلا سنتے، اس لیے کہ وہ اپنے خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ خدا و رسول کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے، اس واسطے کہ نہ کوئی کام اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اس کوشش کرتے تھے کہ ان کی دوستی اور ان کی دشمنی لوگوں سے ان کی صلح یا جنگ صرف اپنے خدا و رسول کو خوش کرنے کے لیے ہو اور اپنے دین کی عزت و حفاظت کے لیے ہوتا ہو، تاکہ اس کے بدلے میں ان سے خدا بھی خوش ہو اور رسول خدا بھی، اور اس نیکی کے صلہ میں انہیں ثواب حاصل ہو۔ قریش نے مسلمانوں کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی، انہیں ان کے شہر سے نکال دیا تھا اور ان کے مال و دولت اور گھروں پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے، مگر مسلمانوں کو اپنے اس نقصان کی پرواہ نہیں تھی، نہ اپنے گھر بار کے لوٹنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں قریش کے خلاف غصہ تھا، بلکہ ان کو قریش پر اس لیے غصہ تھا کہ وہ خدا کے سچے دین کو پھیلنے سے روک رہے تھے، لوگوں کو اس لیے ستا رہے تھے کہ انہوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ قریش پر اس لیے غضبناک تھے کہ انہوں نے خدا کے نبی کو تکلیفیں پہنچائی تھی، یہ آپ کی نصیحتوں کے بدلے میں آپ کو گالیاں دی تھی۔ مسلمان قریش سے اس لیے بدلہ لینا چاہتے تھے کہ انہوں نے ان کو خدا کے گھر سے محروم کر دیا تھا اور کعبہ کی زیارت سے روک دیا تھا، ان کے دل بیت اللہ کا طواف کرنے اور حج کرنے کے لیے ترستے تھے، مگر بیچ میں قریش راستہ روکے ہوئے کھڑے تھے، ان کی آنکھیں مسجد حرام کو دیکھنے کے لیے تڑپتی تھی، مگر مکے کے ان مشرکوں نے دنیا کی اس سب سے زیادہ مقدس جگہ کا دروازہ ان کے لیے بند رکھا تھا۔ اس طرح مسلمانوں کے سینوں میں قریش کے خلاف جتنا بھی غصہ تھا وہ اپنے خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دین کے لیے تھا، اسی لیے وہ ان سے بدلہ بھی اس وقت لینا چاہتے تھے جب خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے، کیونکہ یہ لڑائیاں عبادت تھی، اسلام اور کفر کی لڑائیاں تھیں، جن میں مرنے والے شہید کہلاتے ہیں اور زندہ رہنے والے غازی۔ شہیدوں سے خدا خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے خدا کے راستے میں اپنی جان پیش کر دی، خدا انہیں اپنے یہاں بڑے بڑے درجے عطا فرماتا ہے، ادھر غازیوں کو دنیا اور آخرت و دونوں کی عزت حاصل ہوتی ہے، خدا ان سے خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بہادری کے ساتھ خدا کے دین کی حفاظت کی۔ مذہبی لڑائیوں کو جہاد کہتے ہیں، مگر وہ جہاد تبھی بنتی ہے جب خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی اجازت دیتے ہوں۔ اگر آدمی خدا کی اجازت کے بغیر کوئی جنگ لڑے تو وہ نہ غازی کہلائے گا اور نہ شہید، نہ ہی اس کے بدلے میں اسے ثواب ملے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے خدا اور اس کے رسول کی اجازت کا انتظار کیا تاکہ یہ جنگ نہ رہے بلکہ جہاد کہلائے، اس میں لڑنے والے شہید یا غازی کہلائیں اور اس کے بدلے میں ان کا خدا ان سے خوش ہو۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو خدا نے اجازت دے دی تو وہ پوری بہادری کے ساتھ میدان میں آ گئے۔ جس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا چاہا وہ تلواریں لے کر ساتھ ہو گئے، جہاں آپ نے انہیں بھیجنا چاہا وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن ابھی تک جس جگہ بھی وہ گئے وہاں یا تو لڑائی ہوئی ہی نہیں، اور اگر ہوئی تو بہت معمولی سی ہوئی۔ ہجرت کو 1.5 سال سے زائد ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کی سرداری میں قریش کا ایک قافلہ آ رہا ہے جو شام سے تجارت کر کے مکے واپس جا رہا ہے۔ یہ قافلہ بہت زبردست تھا، اس میں 30
या 40 आदमी थे, लेकिन इस काफिले के साथ लाखों रुपए का सामान था, हज़ारों ऊँट और बहुत ज़्यादा माल व दौलत था। इस काफिले में हज़रत उमर इब्न आस भी थे, जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली तो आपने ये फरमाया कि इस काफिले को रोकें और इसका माल व दौलत जब्त फरमा लें। चुनाचे आपने सहाबा से इसका जिक्र करके फरमाया, ये कुरैशियों का काफिला है, इसमें इनका बहुत माल व दौलत है, तुम लोग चल कर उसे रोक लो, शायद खुदा तुम्हें ये दौलत माल गनीमत में दिला दे। इसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले की तरफ रवाना हुए। आपके साथ कुल 313 आदमी थे, 70 ऊँट थे और 2 घोड़े। इस दफ़ा पहली मरतबा आपके साथ अंसारी साहबा भी थे। इस तरह आप मदीने से रवाना हुए। बहुत से मुसलमान बगैर किसी तैयारी के ही साथ हो गए थे और कुछ तैयार होकर निकले थे। कुछ साहबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जासूसी के लिए रवाना किया ताकि वो काफिले की खबरें लेकर आएँ। इधर खुद अबू सुफियान को भी मुसलमानों के आ जाने का धड़का लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने भी अपने जासूस फैला रखे थे। उन्होंने रास्ते में बदर से पहली मंजिल पर पड़ाव डाल दिया। यहाँ अपने जासूसों के ज़रिए इन्हें मालूम हुआ कि मुसलमान इनकी तलाश में है। ये सुनकर अबू सुफियान बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने फ़ौरन जमज़म इब्न उमर को बुलाकर कहा कि तुम अभी मक्के जाओ और कुरैश से कहो कि फ़ौरन मदद लेकर आए, इसलिए कि मुसलमान हमारे काफिले पर हमला करने और सामान लूटने का इरादा कर रहे हैं। अबू सुफियान ने जमज़म को हुक्म दिया कि जब तुम मक्के में दाखिल हो तो अपनी ऊँटी के दोनों कान काट डालना, होदज को उल्टा कर देना और अपना कमीज सामने और पीछे से फाड़ लेना। ये मक्के वालों का रिवाज था कि जब कोई शख्स बुरी खबर लेकर आता था तो वो इस तरह शहर में दाखिल होता था। अब हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन वाक़यात को बयान करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।